السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں اور آج کا موضوع ہے موسم اور آب و ہوا میں فرق. یہ ایک کنفیوزنگ ٹاپک ہے. عام طور پر ہم موسم اور آب و ہوا کو ایک ہی سمجھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے. موسم اور آب و ہوا میں فرق کیا ہے. ویدر اینڈ کلائمیٹ ڈفرینس. یہ ہے مضمون جغرافیہ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی اور چینل ہے تعلیم منزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ موسم کیا ہوتا ہے، ویدر. پھر ہم دیکھیں گے آب و ہوا کسے کہتے ہیں اور پھر ہم آب و ہوا اور موسم میں فرق کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اکثر سوال ہوتا ہے اور اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو آج ہم اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. موسم جسے انگلش میں ویدر کہتے ہیں کیا ہوتا ہے. موسم سے مراد کسی خاص علاقے کی کسی خاص وقت کے درجہ حرارت، ہوا کے دباؤ، ہوا کی رفتار، ہوا کی رطوبت اور ریزش کی مجموعی کیفیت ہے. موسم سے مراد کسی خاص علاقہ، کوئی خاص علاقہ ہے اور اس میں کسی خاص وقت کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے، کسی خاص علاقے کا کسی خاص وقت پر جو درجہ حرارت ہے کم ہے یا زیادہ ہے، ہوا کا دباؤ، ہوا کی رفتار، ہوا کے اندر رطوبت، ہیومیڈیٹی یعنی اس میں آبی بخارات کتنے ہیں، اور ریزش کہتے ہیں بارش کو یا لاباری کو، برف باری کو. یہ تمام جو پانی کسی بھی صورت میں مائع یا ٹھوس حالت میں زمین پر گرتا ہے اسے ریزش کہتے ہیں. جب ہم ریزش کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری مراد بارش بھی ہوتی ہے، برف باری بھی ہو سکتی ہے، یا لاباری بھی ہو سکتی ہے، پالا بھی ہو سکتا ہے. تو کسی خاص علاقے کی کسی خاص وقت میں جو موسمی صورتحال ہوتی ہے، جو درجہ حرارت کی کیفیت ہوتی ہے، جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، ہوا کی رفتار ہوتی ہے اور ہوا کے اندر رطوبت ہوتی ہے، اسے ہم موسم کہتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسم جو ہے کسی خاص علاقے کا، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر اس میں کتنا ہے. فرض کریں کہ یہ ایک علاقہ ہے، اس کا ٹیمپریچر جو ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اسی طرح وہاں پہ ہیومیڈیٹی کتنی ہے، اس میں بارش برسنے کے کتنے چانسز ہیں. تو ایک مختصر وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے جو درجہ حرارت ہوتا ہے یا ہوا کی دباؤ ہوتی ہے یا ہوا کی رطوبت یا ریزش کی کیفیت کو ہم موسم کہتے ہیں. موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی موسم تبدیل ہوتا ہے. آج موسم گرم ہے، کل ٹھنڈ ہے، پرسوں بارش ہے. تو موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج موسم گرم ہے یا آج موسم اچھا ہے یا آج کل اسلام آباد کا موسم سرد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے موسم یہاں پہ منڈے کو موسم اور ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی مختلف ہے، ٹیوزڈے کو اور ہے، وینسڈے کو اور ہے، تھرسڈے، فرائیڈے، سنڈے، یعنی ہر روز موسم بدل رہا ہے. اور موسم کی فورکاسٹ ہوتی ہے، یعنی ہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ آئندہ موسم کیسا رہے گا. تو موسم بدل سکتا ہے اور کسی تھوڑے وقت کے لیے، خاص وقت کے لیے جو صورتحال ہوتی ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، ہوا کا دباؤ زیادہ ہے یا کم ہے، ریزش زیادہ ہے یا کم ہے، اس کیفیت کو ہم موسم کہتے ہیں، جسے انگلش میں ہم ویدر کہتے ہیں. آب و ہوا کیا ہوتی ہے؟ کسی خاص علاقے کی لمبے عرصے کی مجموعی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں. یعنی کسی کو خاص علاقہ، جیسے پاکستان ہے تو پورے پاکستان کا ایک لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک جب ہم اس کے موسم کا مشاہدہ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی اوسط نکالتے ہیں کہ اوورآل مجموعی طور پر ان 10 سالوں میں یا ان 20 سالوں میں یا ان 30 سالوں میں اس ملک کا موسم مجموعی طور پہ کیسا رہا ہے، تو وہ لمبے عرصے کی جو موسم کی کیفیت ہوتی ہے اسے آب و ہوا کہتے ہیں یا کلائمیٹ کہتے ہیں.
کسی خاص علاقے کی لمبے عرصے کی مجموعی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہا جاتا ہے۔ آب و ہوا کسی جگہ کے کئی سال کے درجہ حرارت، ہوا کے دباؤ، ہوا کی رفتار اور رطوبت اور ریزش کی اوسط ہوتی ہے۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی آب و ہوا آج گرم ہے اور کل جو ہے ٹھنڈی ہوگی، نہیں۔ کسی بھی علاقے کے ایک لمبے عرصے تک جو موسم کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لمبے عرصے کے دوران جو چیز زیادہ رہی ہے وہ ہم کہیں گے کہ وہ اس کی آب و ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مری کی آب و ہوا سرد ہے اور پاکستان کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ یورپ کی آب و ہوا سرد ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج پاکستان کی آب و ہوا گرم ہے۔ یعنی لمبے عرصے کے لیے جیسے مری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مری کی آب و ہوا ٹھنڈی ہے، یورپ کی آب و ہوا سرد ہے، ٹھنڈی ہے، تو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی آب و ہوا گرم ہے یا سرد ہے، کسی خاص علاقے کے لیے آج گرم ہے یا آج سرد ہے، نہیں۔ ایک لمبے عرصے کے لیے جو موسم کی صورتحال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس مجموعی صورتحال کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں۔ سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی کیوں موسم یا آب و ہوا جو ہے وہ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے آب و ہوا میں تبدیلی کی، کلائمیٹ چینج کی، اس کی بنیادی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ یعنی انسانی سرگرمی کی وجہ سے زمین کی آب و ہوا میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ کالونی بننے کے لیے زمین کو کس طرح توڑا پھوڑا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور کس طرح گرد و غبار جو ہے یہاں سے اٹھ رہی ہے، تو یہ انسانی سرگرمیاں جو ہیں وہ آب و ہوا کو یا کلائمیٹ کو چینج کرنے میں وہ بہت زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کی آب و ہوا میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ دوسری وجہ کوئلہ جو ہم جلاتے ہیں، تیل، قدرتی گیس وغیرہ کے استعمال سے توانائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ کوئلہ جلاتے ہیں، اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں، تیل جلاتے ہیں، پیٹرول ڈیزل جلاتے ہیں، قدرتی گیس جلاتے ہیں، اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، دھواں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے۔ تو کوئلہ، قدرتی گیس اور دوسرا جو ایندھن وغیرہ ہم جلاتے ہیں ان کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، وہ فضا میں جاتی ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح موسم میں تبدیلی اس طرح جو موسم ہے یعنی کلائمیٹ ہے، آب و ہوا میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تیسری بڑی وجہ زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کتنا اسلحہ بارود استعمال ہوتا ہے، عمارتیں اور سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں، جنگلوں کو آگ لگتی ہے، اور اس طرح کی دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یعنی ہمارا جو زمین ہے وہ گلوب ہے وہ گرم ہو رہی ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے، اور اوزون کی جو تہ ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، تو اس سے آب و ہوا میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے۔ تو زلزلے، آتش فشانی، جنگیں، عمارتیں اور سڑکوں کی تعمیر، جنگلوں کی آتش زدگی اور اس طرح کی دوسری سرگرمیاں بھی موسم میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ پھر گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور ذرات سے کره ہوائی کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاڑیاں جو ہیں ان کے اندر سے دھواں نکلتا ہے، کارخانوں سے بہت زیادہ پولوشن پیدا ہوتی ہے، اس سے آب و ہوا پر اثر پڑتا ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں یعنی کلائمیٹ چینج ہوتی ہے۔ تو آج اسٹوڈنٹ ہمارا مختصر سا یہ سبق تھا، اس میں سب سے پہلے ہم نے موسم کو دیکھا کہ موسم کسی خاص علاقے کی جو اس کا درجہ حرارت ہوتا ہے، ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، رطوبت ہوتی ہے یا ریزش ہوتی ہے، ایک تھوڑے وقت کے لیے، ایک خاص تھوڑے سے علاقے کے لیے، اسے ہم موسم کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا آب و ہوا، ہم نے یہ کہا کہ آب و ہوا ایک لمبے عرصے تک
کسی علاقے کی جو موسمی کیفیت ہوتی ہے اس کا اوسط جب نکالتے ہیں تو اسے آب و ہوا کہتے ہیں۔ پھر آب و ہوا اور موسم میں فرق کیا ہے کہ موسم مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے اور آب و ہوا لمبے عرصے کا ایک اوسط ہوتا ہے۔ موسم میں کہہ سکتے ہیں کہ آج موسم ٹھنڈا ہے، آج موسم گرم ہے، آج بارش ہو رہی ہے، لیکن آب و ہوا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس میں آج یا کل کی بات نہیں ہوتی، اس میں لمبے عرصے کی بات ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں ان کے خیال میں کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 30 سال کا عرصہ اس کی جب اوس نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے کی اس جگہ کی آب و ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے، یورپ کی آب و ہوا سرد ہے۔ تو موسم مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے اور آب و ہوا ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ موسم کو ویدر کہتے ہیں اور آب و ہوا کو کلائمیٹ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موسم اور آب و ہوا میں تبدیلیاں جو ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں، پھر پولوشن ہے، پھر کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، پھر ایندھن مختلف قسم کے تیل گیس وغیرہ جو جلاتے ہیں وہ بھی اس موسمیاتی تبدیلی کی بڑی وجہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ چینل ہے تعلیم منزل اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لائک کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ دوسروں تک پہنچ سکے، اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے کام کرنے اور تعلیم کی شرح میں اضافہ کرنے کا اللہ ہمیں موقع دے۔ تو ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اسے لائک کیجئے، چینل کو شیئر کیجئے اسے، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔